آسٹریلیا نے امریکہ سے ایران جنگ کے مقاصد کی وضاحت مانگ لی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا ہے کہ جنگ آغاز پر کہا گیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے، جوہری ہتھیار نہ بنانے دینے کا مقصد حاصل کر لیا گیا، جبکہ دوسرا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو کم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی مدد سے ایران کی پوزیشن بدل گئی، باہر سے حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی کامیاب نہیں ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے تناؤ میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ٹرمپ جنگ کی کس طرح وکالت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے، ہزاروں لوگ مارے جا چکے، جنگ سے توانائی فراہمی میں اب تک کا سب سے بڑا خلل پڑا ہے، عالمی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ آسٹریلیا نے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ آسٹریلیا نے امریکہ سے ایران جنگ کے مقاصد کی وضاحت مانگ لی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا ہے کہ جنگ آغاز پر کہا گیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے، جوہری ہتھیار نہ بنانے دینے کا مقصد حاصل کر لیا گیا۔ آسٹریلیا نے امریکہ سے ایران جنگ کے مقاصد کی وضاحت مانگ لی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا ہے کہ جنگ آغاز پر کہا گیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے، جوہری ہتھیار نہ بنانے دینے کا مقصد حاصل کر لیا گیا، جبکہ دوسرا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو کم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی مدد سے ایران کی پوزیشن بدل گئی، باہر سے حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی کامیاب نہیں ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے تناؤ میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ٹرمپ جنگ کی کس طرح وکالت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے، ہزاروں لوگ مارے جا چکے، جنگ سے توانائی فراہمی میں اب تک کا سب سے بڑا خلل پڑا ہے، عالمی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ آسٹریلیا نے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ آسٹریلیا نے امریکہ سے ایران جنگ کے مقاصد کی وضاحت مانگ لی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا ہے کہ جنگ آغاز پر کہا گیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے، جوہری ہتھیار نہ بنانے دینے کا مقصد حاصل کر لیا گیا۔